ہونے والی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جو کہ کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے نمازیں پڑھ کے نوافل کا اہتمام کر کے آپ کو اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہیں گے اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزہ کو قبول کرے گا۔ آپ دن بھر میں 5 وقت نماز ادا کریں گے، ساتھ ساتھ سنت کا بھی اہتمام کریں گے، اس کے بعد آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، اس امید کو لے کر کے کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائے، ہمارا روزہ قبول ہو جائے، ہمارا ہر نیک کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو قبول ہو جائے۔ اس نیت سے آپ بھوکے پیاسے رہیں گے۔ لیکن اے سماج کے لوگوں، آپ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، آپ کو 1-2 سورت یاد ہے تو آپ بہت خوش ہیں کہ ہم اپنے برابر جانتے ہیں، اس سے ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی، اس سے ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر یہ اعلان کر رہا ہے، آیت نمبر 116 کے اندر کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اس آیت کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اس دنیا کے اندر، دھرتی کے اندر، روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر اس رمضان مبارک کے مہینے میں آپ روزہ رکھ کر کے نمازیں پڑھ کر کے نوافل کا اہتمام کر کے اب زکات دے کر کے اگر آپ شرک کرتے ہیں تو آپ کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ آپ اگر زکات دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ شرک کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نیک کام کو قبول نہیں کریں گے۔ عزیز دوستو، آپ سمپل میں آپ سمجھ لیجئے کہ جس کا جو حق ہے اس حق کو اسی کو دینا ہے، اس کے علاوہ اس حق کو اگر آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو یہی ظلم ہے، حرام ہے، ناانصافی ہے۔ عزیز دوستو، آپ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو صرف اور صرف ایک اگر کسی کے سامنے سر جھکانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ روزہ رکھ لیے، گلے میں تعویذ لٹکا لیے، ہاتھ میں دھاگا باندھ لیے، ہاتھ میں جڑی بوٹی لٹکا لیے، اس سے ہمارا فلاں بیماری دور ہو جائے گی، فلاں سے ہم محفوظ رہیں گے، اس لیے آپ لٹکاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسی کو کہتے ہیں شرک۔ اور اگر رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے آپ اگر ہاتھ میں دھاگا،
روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں اسی رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں گے، روزہ رکھ کر کے قبر پہ جا کے چادر بھی چڑھائیں گے، قبر پہ جا کر کے سجدہ بھی کریں گے، قبر پہ جا کر کے دعا بھی مانگیں گے۔ عزیز دوستو، اگر آپ اس رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ہر مہینہ لے لیجیے، آپ اگر قبر میں جا کے چادر چڑھاتے ہیں، گلے میں تعویذ لگاتے ہیں اور نیک کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات، سماج کے اندر بہت سے ایسے آدمی ہیں جو کہ بزنس کرتے ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ان کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1903 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ والشراب۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بزنس کرنے والوں، بزنس کرنے میں کوئی منع نہیں ہے، تجارت کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بزنس ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تمہارے روزوں کو اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اگر زبان کے ذریعے جھوٹ بات کرتے ہیں، زبان سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکالتے ہیں، بزنس کرنے والے کو تو پوچھئے ہی مت، وہ تو اور اس میں پھنسائیں گے۔ آپ اگر رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے کپڑے کی بزنس کر رہے ہیں یا دوسری چیزوں کی بزنس کرتے ہیں اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903 بولیے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے جھوٹ بات کو نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بات کو مسلسل بولتا جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کھانا بھی کھا لے دن میں اور وہ پانی بھی پی لے، اس لیے کہ آپ جب روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولیں گے آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کھانا ہی کھا لیجیے۔ اس حدیث کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر رمضان مبارک کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو زبان سے جھوٹ بات نہیں نکالنا ہے۔ آپ اگر زبان سے جھوٹ بات نکالتے ہیں تو آپ کا اس دن کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ جھوٹ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن جو رمضان سے متعلق ہے صحیح بخاری کی حدیث، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیز دوستو، دوسری بات یہ ہے سماج کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ حدیث پتہ نہیں ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ حدیث پتہ نہیں ہے، بہت لوگ جانتے نہیں ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1952 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینے میں بیمار ہوا، صحیح بات ہے، آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب بیماری سے چھٹکارا دلائیں گے، ہم جب بیماری سے
شفا یاب ہوں گے تب ہم رمضان کے بعد روزہ کو مکمل کر لیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ 10 رمضان تک روزہ چھوڑے، زندہ بھی رہا، اس کے بعد مر گیا. اب یہاں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ 10 رمضان تک جو زندہ رہے، بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے، تو اس روزہ کا اب کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. اس حدیث کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار رہتے رہتے جس کا انتقال ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پایا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے گھر والے جو اس کے سب سے قریبی آدمی ہیں وہ اس روزے کو پورا کریں گے. روزہ میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، روزہ کو پورا کرنا ہی ہوگا. عزیز دوستو، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. سماج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں. یہ گزشتہ پرسوں جمعہ کی بات ہے، ایک صاحب کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے کرسی میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا. سنت نماز میں اس کو دیکھ رہا تھا، بیٹھا ہوا کرسی کے بغل. اب دونوں ہاتھ میں وہ کلائی میں دھاگا باندھا ہوا ہے اور وہ نماز بھی پڑھ رہا اس نیت سے کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائے گی. عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد کفر او اشرک. جس نے کوئی چیز باندھی، جس نے کوئی سوتا دھاگا لگایا اور اگر تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا. کافر ہو جائیں گے تو بھی آپ کا کوئی نیک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور اگر آپ شرک کرنے والے مشرک ہوں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی نیک کام کو قبول نہیں کریں گا. سے دوستو چلیے قرآن کی طرف ہم غور کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اے دنیا کے اندر رہنے والوں، کان کھول کر سن لو کہ شرک کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ بھی آپ کریں گے اس دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. لیکن اگر آپ شرک کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. ایک میں حدیث اور سنا دیتا ہوں کہ من مات وهو يدعو من دون الله ندا نذر النار. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں اس کا انتقال ہوا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتا تھا، دوسروں کی پوجا پاٹ کرتا تھا، تو وہ اگر مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا. دوستو، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے اوپر آنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے اور
یہی کرنا ہے کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے ان سے روکنا ہے۔ روزہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے اگر آپ نہیں بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچی نیت سے روزہ رکھیں اور شرک جیسے گناہوں سے بچائیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔